नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला क़ससुल अंबिया के ज़ैल में पेश खिदमत हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात। गुज़िश्ता किस्त का एहतमाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के मुफस्सिल अहवाल पर हुआ था। ये हालात हमने कुतुब तवारीख़ में बयान करदा रिवायात, उनके आसार और कदीम हवालों के साथ बयान किए थे। आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हालात, उस ज़माने से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ी मवाद और इल्हामी कुतुब के दस्तयाब औराक़ से पेश कर रहे हैं। दोस्तों, तलहा फिल्म्स में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं तलहा फिल्म्स के सिलसिले क़ससुल अंबिया की ये 17वीं किस्त। नाज़रीन गिरामी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इंसानी तारीख़ का एक अहम वाक़या है, जिसका बयान हमें कई मज़हबी रवायात में मिलता है। बाइबल में तारीख़ी तरतीब के साथ इसकी तफसील आई है, तो कुरान में तज़कीरी अंदाज के मुताबिक जुस्ता जुस्ता इसके मुतल्लिक बहुत सी बातें बयान की गई हैं। ये दोनों किताबें इल्हामी होने के लिहाज से चूँकि एक ही रिवायत की अमीन है और इसमें अक्सर व बेशतर वाक़यात बाहम मवाफ़िक पाए गए हैं, इसलिए इनमें ये वाक़या भी अपनी असल के लिहाज से एक सा आया है। ताहम कई मकामात पर यह अपने बयान में मुख्तलिफ भी हो गया है। इस वाक़े की तफसीलात क्या हैं, आइए देखते हैं। अहले ज़मीन पर शैतान का राज है। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फ़ायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र और शिर्क में मुब्तला कर दिया है। घर बुत कदे बन चुके हैं और 5 बुतों को अपना माबूद तसव्वुर कर लिया गया है। इन्हीं 5 बुतों को इन्होंने मुश्किल कुशा और हाजित रवा रखा है। सूरह नूह में उन बुतों का जिक्र आया है। कुरान करीम ने इन बुतों के नाम वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र बताए हैं। सूरह नूह आयत 23। लोग अंबियाए साबिकीन अलैहिस्सलाम यानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी बढ़ती हुई काफिराना हरकतों के सबब उनसे जिहाद भी किया था, जिसका वक्ती तौर पर फ़ायदा भी हुआ और लोग वापस दीन हक की जानिब पलटे। लेकिन अब तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी वफ़ात पाए सैकड़ों बरस गुजर चुके हैं। औलाद आदम की नाफरमानियों और शैतान की मक्कारी और अय्यारी ने कुर्रे अर्ज़ को कुफ्र, शिर्क, बुराई और बेहयाई की गलाजतों से भर दिया है। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश है और उधर आसमानों में फरिश्ते अहले ज़मीन की मखदूश हालत और शैतान की कामयाबी और इसके मकर फ़रेब पर हैरान भी हैं और परेशान भी। इनकी निगाहें बार बार बैतुल मामूर की जानिब उठती हैं। वो मुंतज़िर हैं कि अल्लाह कब उनकी तबाही और बर्बादी का हुक्म नाजिल फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह के फैसले तो बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब इसकी नाफरमानियां अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो नबी मबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी ना माने तो कहरे इलाही नाजिल होता है। चुनाचे अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक नेक शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत के जलील क़द्र मनसब पर फायज फरमाया। कुरान करीम में सूरह हूद में इरशाद है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो। अगर तुम उसी तरह कुफ्र और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला ना हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफ़ान से पहले आप अलैहिस्सलाम मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाज़ो तबलीग करते रहे। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूँ कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस से मुतजावज़ हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ़ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेरारवी पर बड़े दिल गिरफ्ता थे। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अज़ीज़ें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते रहते। हज़रत इब्ने अब्बास रिवायत करते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے، دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے، اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے۔ مگر کب تک؟ آخرکار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک کی سورہ نوح میں ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش یعنی توبہ کی جانب بلایا تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اسے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی گزارشات بارگاہ خداوندی میں قبول فرما لی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی سورہ ہود میں ارشاد ہے، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔
تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس سے کشتی بنائی جائے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگایا اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اس کو کاٹ کر چھیلا، ہموار کیا۔ اس میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، اور دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی۔ ایک اور قول کے مطابق لمبائی 2000 گز اور چوڑائی 100 گز تھی۔ حضرت ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں میں تارکول اچھی طرح سے ملنے کا حکم ملا تھا، اور ہدایت کی گئی تھی کہ کشتی کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ اس کشتی کی اونچائی 30 گز تھی اور اس میں 3 منزلیں تھیں۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا اس کے زمانے کے مطابق وہ عظیم آبدوز تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے بنانے میں مصروف تھے۔ قوم کے سردار آپ علیہ السلام کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے، پھپتیاں کستے، یہاں تک کہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب الہی کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے احکام خداوندی کے مطابق سب کو سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین محترم، اس سے آگے طوفان نوح برپا ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کا تفصیلی احوال جاننے کے لیے ہماری آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس دلچسپ سلسلے سے لمحہ بلمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔